میرا عنوان ہے اعمال کی قبولیت کے شرائط۔ حاضرین، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان یا کوئی قوم، کوئی مذہب اس وقت تک عروج پر نہیں پہنچتا، کوئی قوم اس وقت تک بام عروج پر نہیں پہنچتی جب تک کہ اس کے پاس اصول اور ضوابط نہ ہو۔ معمولی دنیا ہی کا معاملہ لیجئے، بچے، طلبہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسکول کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، ان ضوابط کے مطابق اگر طلبہ نہ چلے تو ان کو اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی ان کے اصول ہوں، یونیفارم کا معاملہ ہو یا مسلسل تعلیم میں کیا کہتے ہیں مکمل نہ کرنے کا معاملہ ہو، ایسے کئی چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی شریعت نے بھی کچھ اصول اور ضوابط رکھے ہیں۔ ان شرائط کو اگر ہم پورا کریں گے تو یقیناً ہمارے اعمال بھی اللہ کی نظر میں قبول ہوں گے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے سلجھے ہوئے انداز میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی مرد، جو کوئی عورت ایمان والا، وہ ایمان والے ہوں، مرد ہو یا عورت وہ ایمان والے ہوں، ان کے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ملحق ہے، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اگر ایک آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جنت کا سوال کر سکے، جنت کا پروانہ اللہ کے ہاتھ سے لے سکے، یہ اس کا ارادہ ہو، یہ اس کی نیت ہو، اور اس حوالے سے وہ کوشش بھی کرنے لگا ہے، یعنی نیک کام بھی کر رہا ہے اس سلسلے میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان والا بھی ہے۔ اب دو چیزیں آگے ایک ساتھ، ایمان والا بھی ہے اور آخرت کا ارادہ بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ قدر کرتا ہے۔ یعنی ایمان والا آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کی یاد دہانی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کرنے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر عزیز ہے، اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دنیا میں کی گئی کوشش کو رائگاں جانے نہیں دیتا۔ اس کے برخلاف وہ آدمی جس کی زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے، جو اپنی زندگی کو ایسے ہی جیتا چلا جا رہا ہے، جب چاہے نماز پڑھا، جب چاہے روزہ رکھا، جب چاہے دین کی باتوں پر عمل کیا، اپنے من مرضی سے، اپنے من کے موافق زندگی گزارتا ہوا چل رہا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس تک نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ عاملۃ ناصبہ، ایسے عمل کرنے والے لوگ تھکے ہارے ہوئے ہوں گے، کیونکہ
وہ دنیا میں ایک سوچ لے کر عمل کر رہے تھے، لیکن ان کی سوچ ناقص تھی، کیونکہ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کامیاب، اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کو لازم رکھے، کیونکہ انسان کی زندگی میں عمل کے ساتھ ایمان، ایمان کے ساتھ عمل، یہ لازم اور ملزوم قرار دیے گئے ہیں۔ دو میں سے ایک چیز نہیں رہی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے، عمل نہیں، کامیاب نہیں۔ عمل ہے، ایمان نہیں، کامیابی نہیں ملے گی۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے۔ تو پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جو پہلی شرط لگائی ہے عمل کے قبول ہونے کی، ایمان، عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی جو ہے ایمان لائے، اس کے بعد عمل کرے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، کیونکہ ایمان کے کچھ ارکان بھی ہیں۔ ایمان کے ارکان میں سے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے۔ اس پر بھی کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان چیزوں پر اگر آدمی ایمان رکھتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک اعمال کرتا جاتا ہے، یقیناً ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کا ذکر فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بڑے کیا کہتے ہیں مہمان نواز ہوا کرتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے زمانہ جاہلیت میں بھی دور دور سے، دور دراز ملکوں سے لوگ سفر کر کے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ یہ لوگ آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بہت کرتے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے ہر چیز کا کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیتے، اور اسی کو وہ اپنا ایمان سمجھتے تھے، اسی کو اپنا ایمان سمجھتے تھے، اور اسی کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے تھے، اسی کو کامیابی کی کنجی سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اب شریعت سے زمانے جاہلیت کی باتیں میل نہیں کھاتی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو تھے وہ کچھ اعمال جو ہے نیکیاں سمجھ کر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان کے اعمال کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اصول بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا اصول بتائے؟ اصول بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، یا مسجد حرام کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں اور ان لوگوں میں بہت فرق ہے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی کرنے والے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور حاجیوں کو کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایمان والے کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے نبی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ محض مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا اور اس میں عبادت وغیرہ کچھ نہیں کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا۔ ریجیکٹ ہی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر نہیں چلتا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے سورہ عصر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان
دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ اب اس گھاٹے اور خسارے نقصان سے نکلنے والے لوگ کون ہیں؟ خسارہ پانے والے لوگوں سے مستثنا لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں سے استثناء کیسے کیا جائے گا دوسرے لوگوں کو؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی کا ذکر فرما کر نیک لوگوں کو مستثنا کیا۔ زمانے کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھا کر دنیا کے تمام لوگوں کو خسارے والے قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس خسارے سے نکلنے کی ایک صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ صورت محض یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ خسارے سے بچنے کی بہترین صورت ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب تک عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آئیے اس کی کچھ میں مثالیں آپ کو دیتا چلوں۔ ایمان انسان کے لیے نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، بس نیک کام کرتا جا رہا ہے، سیاسی لوگ کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کا کوئی ذات پات کوئی دھرم نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے یہودی بن جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مشرک بن جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا کر مسلمان بن جاتے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا۔ ایمان کتنا قیمتی ہے دیکھیے۔ انسان کے لیے دنیا کی دولت اگر نہ مل جائے انسان کو کوئی بات نہیں، اگر وہ ایمان سے خالی نہیں ہے، وہ ایمان سے پر ہے، تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ آئیے میں بات کو بتاتا چلوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بچہ جس کا نام عبد القدوس تھا، اب وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی اس بچے کے گھر گئے، جا کر عیادت کی، حال چال دریافت کیا، پوچھ پچار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش بٹاؤ یار ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جو ہے گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کیا تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے؟ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے اشارے سے جو ہے اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو باپ نے کہا کیا میرے بچے، ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم جو کہتا ہے وہ کر، اس پر عمل کر، اس پر ایمان لا۔ تو اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، جب عیادت کر کے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچے کو ہدایت دی، تو نے اس بچے کو ہدایت دی، ایمان کی دولت سے تو نے اس کو مالا مال کر دیا۔ پتا کیا چلا؟ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے، رائگاں جائے گی اس کی زندگی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاؤں یا اللہ کی راہ میں جہاد کروں؟ میری نظر میں دونوں کام برابر لگ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاؤں یا اللہ کی راہ میں جہاد کروں؟ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا، تو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لا، مجھ پر ایمان لا، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس شخص نے مانا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی ہاتھ پر بیعت کیا، جیسے ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑا، اللہ کی راہ میں جہاد جیسے ہی کرنے کے لیے نکلا، میدان جہاد میں جو ہے شہید ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی, آپ کو پتا چلا کہ فلاں فلاں جو آپ سے بیعت لے کے گیا وہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین بات کہی, کہا کہ اس نے عمل بہت کم کیا, اجر بہت زیادہ پایا. کیا ہے ایمان؟ ایمان اتنا قیمتی اثاثہ ہے, ایمان انسان کے لیے اتنا قیمتی اثاثہ ہے. وہ اسرائیلی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر کر رہے تھے. 2 لوگ سفر کر رہے تھے, دو ساتھی تھے, سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک بت خانہ پڑا. وہاں کے پادریوں نے ان دونوں کو پکڑ کر کہا کہ دیکھو, یہاں سے اگر تم کو پار کرنا ہے, یعنی راستہ کراس کرنا ہے, آگے جانا ہے, تو یہاں کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کر جانا پڑے گا. ایمان دیکھیے کتنی خفیف چیز ہے, کچھ نہ کچھ تم کو یہاں چڑھاوا چڑھا کر جانا پڑے گا. تو پہلا آدمی جو تھا موحد تھا, توحید پرست تھا. اس نے کہا کہ میں قتل ہونا گوارا کروں گا, میں مرنا گوارا کروں گا, میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا, میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا, میں غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی ذبح نہیں کر سکتا. وہاں کے پادریوں نے اس کو کیا ہلاک کر دیا, قتل کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوا کیونکہ وہ موحد تھا, توحید پرست تھا. دوسرا آدمی جیسے ہی پہلے ساتھی کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں, میرے پاس تو ذبح کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہاں کے پادریوں نے اس سے کہا کہ ایک مکھی پکڑو, مکھی پکڑ کر فلاں فلاں ہمارے بت کے نام پر اس کو ختم کر دو, اس کو قتل کرو. تو اس نے مکھی کو پکڑ کر کے بت کے نام پر مار دیا. اس کو جانے کے لیے راستہ دیا گیا, آگے پہنچا, وفات ہوئی اس کی, مر گیا, تو جہنم میں داخل ہوا. کیوں؟ ایمان بڑی خفیف چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے. وہ کیسے فتنے ہوں گے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, انسان معمولی سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے گا. یصبح مومنا او یمسی کافرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس قدر کمزور ہوگا کہ صبح میں مومن تو شام میں کافر ہوگا انسان. تو ایمان اتنی خفیف چیز ہے. اگر ہم ایمان کو ہلکے میں لیں گے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں, ہمارا ایمان تو ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری اوقات نہیں ہوگی. اختصار کے ساتھ تو 2 شروط بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط ہے اخلاص. کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں, ایمان کے ساتھ عمل کر رہے ہیں, اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ہمارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی ہے, اس کے دل میں وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی رضا بھی ہے, یعنی اخلاص بھی ہے, اور وہ تھوڑا لوگوں کو دکھانا بھی چاہتا ہے کہ میں کیسا شجاع ہوں. کیا ایسا آدمی جب اللہ کی راہ میں لڑے تو کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کے اخلاص سے کیے گئے عمل ہی کا بدلہ ملے گا. کہ انسان کوئی بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو دکھانے کے لیے کرے کہ فلاں دیکھ رہا ہے, فلاں میرے عمل سے خوش ہوگا, یہ سوچ کر اگر کوئی آدمی اخلاص کے منافی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قیامت کے دن اس کے منہ پر پھینک دے گا. اس کے اعمال کی کوئی ویلو نہیں ہوگی, اس کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی دکھاوے کے طور پر, ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا. جو کوئی آدمی دکھاوے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا. یہ شرک اصغر ہے, ریاکاری شرک اصغر ہے. لہذا اخلاص والا عمل, صرف رب کی رضا کے لیے کیا گیا عمل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. تیسرا
तीसरी शर्त, अमल के कबूल होने की तीसरी शर्त, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना बहुत जरूरी है। ईमान आ गया, इखलास आ गया, अब अमल की कबूलियत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज हमें पढ़ने का हुक्म दिया 2 रकात फर्ज। मैं कहूंगा कि भाई 2 रकात कम होती, 4 रकात पढ़ूंगा। 4 रकात पढ़ना, 2 रकात पढ़ना भी नमाज है, 4 रकात पढ़ना भी नमाज है। 4 रकात पढ़ना तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं ये सोचूंगा कि 4 रकात पढ़ना अच्छा है तो फिर ज्यादा सवाब मिलेगा। ये सोचकर अगर मैं 4 रकात पढ़ूंगा फजर की, तो क्या मुझे उसका खातिर का सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की मोहर नहीं है। शरीयत हमारे अक्ल पर नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अगर शरीयत में अकल को दखल होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह हुक्म देते कि मौजा हम पहनते हैं, मौजे को गंदगी कहां लगती? निचले हिस्से पर लगती। मसा कहां करने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ऊपर करने का हुक्म दिया। अगर शरीयत में अकल को दखल होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा नीचे करने का हुक्म देते। शरीयत में अकल को दखल नहीं है। शरीयत ने जिस चीज का करने का हुक्म दिया वह खत्म, उससे ना तो आगे ना तो पीछे। यही इत्तिबा है। सहाबा कराम यही किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल इत्तिबा सहाबा कराम के अंदर यही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, अब उस हुक्म की सरताबी कभी नहीं करते सहाबा कराम। ये चीज हमारे अंदर आना चाहिए। हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज रसूल के तरीके पर होना चाहिए। नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन कैसे किया, हाथ कहां बांधा, रुकू कैसे किया, सजदा कैसे किए, कोमा कैसे किया, तशहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बैठा, आप 2 सजदों के दरमियान क्या दुआ पढ़ते थे, ये नमाज का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने की जरूरत है। किताबों में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अगर हम ऐसे तरीके, ऐसे कई तरीके इंसान की जिंदगी के, रोजमर्रा जिंदगी के कई तरीके, इन तरीकों को अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से नहीं लेंगे, मनमानी अगर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अमाल तो हम करते जाएंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन हम थक हार कर बैठ जाएंगे, हमारे अमल का अजर हमको नहीं मिलेगा। इसलिए तहकीक मतलूब है। हम तहकीक करें, तहकीक के साथ दुनिया में किसी भी चीज के मामले में हम तहकीक करते हैं। दीन आखिरत ये तो हमारी कामयाबी का मामला है, कामयाबी नाकामी का मामला है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इबादतों के मामले में, दीन शरीयत के मामले में तहकीक करने की कोशिश करें। इसी में हमारी कामयाबी और भलाई है। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन ये जो 3 उसूल बताए गए हैं, अमल की कबूलियत के 3 उसूल, अल्लाह की जात पर ईमान रखना, इखलास और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी, इन तीनों उसूल पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।